السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاحسان روحانی دنیا میں خوش آمدید، اور میں ہوں احسان احمد روحانی۔ سامعین محترم، اس ویڈیو سے قبل ہم نے بے شمار ویڈیوز آپ کی خدمت پہ پیش کی، جن میں جادو کی کاٹ، بندش کا توڑ اور مختلف لا علاج امراض کا علاج ہم نے آپ کو بتایا، اور اس طرح کی بے شمار ویڈیوز ہماری آپ کے سامنے ہیں۔ آج جس موضوع کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، وہ انتہائی اہم موضوع ہے جو آپ کو بھی درپیش آتا ہے، اور ہمیں بھی ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عموماً لوگ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہم پر جادو کس نے کیا ہے؟ تو یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اس سوال کا جواب میں انشاءاللہ آگے چل کے دیتا ہوں، اور دو باتیں عرض کروں گا۔ ایک، اس سوال کا جواب، کیا یہ اس سوال کا جواب دینا اور یہ سوال کرنا درست ہے یا نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر جادو کسی نے کیا ہے تو کیسے معلوم کیا جائے کہ کس نے کیا ہے۔ یہ دونوں سوال آپ کی خدمت میں ان کے جواب رکھوں گا۔ اس سے قبل کہ ویڈیو شروع کروں، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے۔ ہم آپ کے پاس قرآن و سنت سے وظائف لے کے حاضر ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی بوسیدہ بات، کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوتی کہ جو غیر مؤثر ہو، بلکہ ہر چیز اتھینٹک اور پاورفل ہوتی ہے۔ تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر اچھی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے اور آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو سامعین، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال یہ ہے کہ آپ بھی جاتے ہیں عاملین کے پاس کہ ہمیں بتائیے کہ ہم پر جادو کس نے کیا ہے۔ تو یقیناً بس اوقات بعض عاملین ایسے بتا دیتے ہیں اور بعض نہیں بتاتے، اور معذرت کر لیتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو نہیں بتاتے کہ وہ درست ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ ہم بتاتے ہیں تو وہ غلط ہیں، اور آپ کو یہ سوال کرنا بھی غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فن عملیات باقی فنون کی طرح یہ بھی ایک فن ہے، جس میں علم جغرافیہ، علم فلکیات، علم معاشیات اور اسی طرح علم الطب، یہ سارے کے سارے فنون ہیں۔ اسی طرح فن عملیات کا تعلق بھی ایک فن سے ہے، اور فن میں غلطی کا احتمال ہوتا ہے۔ اگر اس فن کے ذریعے کوئی کہتا ہے کہ فلاں بندے نے ایسا کیا ہے، تو اگر تو وہ غلطی پہ ہوا تو یقیناً وہ دوسرے پر الزام لگا رہا ہے، اور الزام کی وجہ سے وہ اللہ کی پکڑ میں آ سکتا ہے، چونکہ اس میں شک و شبہ کا احتمال بہرحال موجود ہے، چونکہ یہ فن ہے۔ اور دوسری بات، یقینی علم تب حاصل ہوتا ہے جو کہ قرآن یا احادیث متواترہ سے ہمیں کوئی خبر معلوم ہو، اسے یقینیات میں سے تصور کیا جاتا ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کا احتمال نہیں ہوتا، وہ قطعی ہیں اور قطعی الدلالہ ہیں، اس میں غلطی کا احتمال نہیں ہوتا۔ اس لیے جو بات قرآن و سنت سے ہٹ کر ہے، اگر وہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، تو یقین جانیے کہ اگر کوئی عامل اس طرح بتاتا ہے تو وہ غلطی کر رہا ہے، اور وہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، آپ کو بھی گناہ کا مرتکب کر رہا ہے، اور وہ خود بھی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ چونکہ اللہ کریم نے قرآن حکیم میں فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کیجیے۔ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اللہ نے اس کی اصلاح کی ہے۔ اگر آپ علاج کروانے جاتے ہیں، وہ بندہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی فلاں نے جادو کیا ہے، مجھے یہ بتائیے کہ یہ زمین میں فساد ہوگا یا اصلاح ہوگی؟ آپ کے دل میں اس کی نفرت، اس کے لیے بغض ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے گا، اور جو کہ درست نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، ان سوالوں سے بھی گریز کرنا چاہیے، اور ان جوابات سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ اب چلتے ہیں کہ پھر کیسے معلوم کیا جائے کہ ہم پر جادو کس نے کیا ہے۔ تو سامعین محترم، میں آج آپ کے سامنے ایک بہترین وظیفہ رکھوں گا۔ اگر آپ نے اس پہ عمل کیا تو انشاءاللہ اللہ سے قوی امید ہے کہ اللہ پاک آپ کو وہ چیز اگر آپ کے لیے بہتر ہوئی تو دکھا دیں گے، اگر بہتر نہ ہوئی تو نہیں دکھائیں گے۔ یہ ہمارے تجربات میں سے ہے، مجربات میں سے ہے۔ تو یاد رکھیے، اس عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اگر جادوگر کو دیکھنا ہے کہ کس نے ہم پر جادو کیا ہے، تو اس کا ایک آسان اور سمپل سا طریقہ ہے۔ آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہن لینے ہیں، اور وضو کرنا ہے، اور وضو کر کے رات کو سونے سے قبل 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھنے ہیں، اور اس میں نیت کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے وہ شخص دکھا دے جو ہم پر اس طرح کے مسائل کر رہا ہے۔ آپ نے یہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص اپنے مصلی پر بیٹھ کر ہی 101 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ 101 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے یا علیم یا خبیر اخبرنی اخبرنی، یہ آپ نے پڑھنا ہے 101 مرتبہ، یعنی سورہ اخلاص بھی 101 مرتبہ، اور یا علیم یا خبیر اخبرنی یہ بھی 101 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اول و آخر درود شریف پڑھنا نہ بھولیے۔ یہ پڑھ کے آپ اپنے بستر پر باوضو
لیٹ جائیں اور یا خبیرو پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ انشاءاللہ اگر آپ کے حق میں اس شخص کا دکھانا بہتر ہوا تو اللہ کریم آپ کو 3 دن کے اندر پہلے ہی دن یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ورنہ 3 دن تک یہ عمل کر لیں۔ اگر بہتر ہوا تو آپ کو دکھ جائے گا کہ کون ایسے مسائل کر رہا ہے۔ تو آپ اس سے 2 فائدے حاصل ہوں گے، ایک تو آپ کی دلی تسکین بھی ہو جائے گی کہ کون بندہ ایسے کر رہا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ گناہ کے ارتکاب سے بھی بچ جائیں گے۔ تو ایک تیر سے 2 شکار آپ کر لیں گے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر پسند آئی تو لائک کیجئے، اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔